بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں احمد صف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، آج کل بڑی عجیب قسم کی انہونی ہو رہی ہے، عجیب قسم کی ہلچل سٹارٹ ہے۔ کس جگہ پہ اعلیٰ عہدیدار ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے تو کسی جگہ پہ سپریم کورٹ سے عجیب و غریب قسم کے معاملات تھے ہو رہے ہیں اور کچھ خبریں باہر آ رہے ہیں جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، جبکہ جو سینئر دانشور جو ٹینک ٹینک لوگ ہیں وہ اس پر ڈسکس کر رہے ہیں، جبکہ عالمی میڈیا کے بھی وہ خبریں زینت کے بنے ہوئے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی بجائے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ بھی پھر پشاور ہائی کورٹ نے قلعدم قرار دی۔ پہلے اجلت میں جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کے بعد پھر چھٹیاں ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا، اور جس پہ پی ٹی آئی والوں نے بغلے بجانا شروع کر دیا کہ بلے کا نشان ہمیں ملا۔ اللہ کا کیا دیکھ کہ الیکشن کمیشن پھر اس نے اسی کورٹ کے ساتھ اور ٹربیونل کورٹ کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ نے ہمیں سنے بغیر، ہم پر ریک تھے اس فیصلے کے، اور ہمیں سنے بغیر آپ نے فیصلہ سنا دیا۔ اس نے اپیل دائر کر دی۔ آج اس فیصلے کی سنوائی ہو گئی اور اس فیصلے میں پی ٹی آئی سے خبر دے رہا ہوں، پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا گیا۔ جو فیصلہ دیا تھا پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ قلعدم قرار دیا۔ 22 دسمبر کا فیصلہ پھر بحال کیا گیا اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان اس سے چھینی گئی۔ سامعین کرام، اب بلے کا نشان چھینا گیا تو چیئرمین بیرسٹر علی گوہر صاحب کا نیکسٹ حکمت عملی کیا ہوگی؟ اس کے اوپر بھی لوگ کافی بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، لیکن بقول علی گوہر صاحب کے کہ ہم پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری فیصلہ جلدی سنایا جائے، اس کو ڈیلے نہ کیا جائے، اور سنایا گیا لیکن اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا اور آج اس کا فیصلے کی آخری سنوائی ہو کی اس نے فیصلہ سنایا۔ جبکہ اب ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم اسلام آباد سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ ہمارا فیصلہ جلدی سنا جائے اور ہمیں ہونے یا نہ ہونے کا بتا دیا جائے کہ بلے کا نشان ہمیں مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ پھر میڈیا والے ان پہ عجیب قسم کے سوالات کیے۔ اس نے کہا کہ ایک سینئر تجزیہ نگار کا حوالہ دیتے ہوئے ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ملاقات کی اور آپ نے کہا کہ ہم اپنا جو اعتماد ہے اور آپ کے ساتھ جو مدد ہے وہ ہم واپس لیتے۔ اس نے اس کو نفی کیا اور اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور جس بندے کی آپ حوالہ دے رہے نصرت جاوید صاحب کا، اس سے خود پوچھے، یا ان کو چاہیے تھا کہ پہلے اس بات کو نشر کرنے سے پہلے ہم سے رابطہ کر لیتے اور ہمارا بھی رائے لے لیتے کہ آیا ہم نے کوئی ایسی بات کی یا نہیں کی۔ دوسری ایک بات اس پہ ایک سوال کی گئی ہے کہ سر آپ یہ بتا دیں اگر بلے کا نشان سپریم کورٹ سے بھی نہیں ملا تو پھر اس کے بعد آپ لوگ کا نیکسٹ حکمت عملی کیا ہوگا؟ اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم الیکشن سے کسی صورت بھی بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم انڈر 19 انڈر 18 کے ساتھ الیکشن لڑیں گے، لیکن ہم میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہی تو جماعتیں چاہتے کہ الیکشن سے یہ باہر چلا جائے، پی ٹی آئی الیکشن میں نہ ہو اور ہمارے لیے میدان کھلی چھوڑی جائے اور ہم انتخابات جیت جائے، جبکہ دوسری بصورت ان کے لیے انتخابات جیتنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایک اور جرنلسٹ نے اس پہ سوال کیا کہ سر پھر اتنے اسمبل کے ساتھ آپ کے کینڈیڈیٹ کس حلقے سے اور کس حساب سے آپ؟ اس نے کہا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے وہ بھی ہم مینیج کر لیں گے، لیکن یہ ایک ہمارے لیے دردناک صورتحال ہوگی اور دنیا کی سب سے، خاص طور پہ پاکستان کا سب سے 80% مقبول ترین جماعت کو جب آپ الیکشن سے باہر کرو گے
تو پھر ملک میں انتشار ہوگا، ملک میں بحران ہوگا، ملک میں معاشی بحران ہوگا، اور ملک میں آئینی اور قانونی بحران ہوگا، اور یہ بات اس کی کسی حد تک بہتر ہے۔ لیکن سامعین کرام، اس کی بیک گراؤنڈ پہ میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کو ایک سانحہ ہوا ہے، اس سانحے کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جس نے بھی کیا اس کو نشان عبرت کا سمبل بنانا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے اور ہمارے ملک پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کرتے۔ سارے ادارے ہمارے اپنے، اور اداروں کے لیڈر اور اداروں کے جو قیادت ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے آئین اور قانون میں رہ کر سب پارٹیوں کو ایک طرح ٹریٹ کیا جائے۔ لیول پلینگ فیلڈ سب پارٹیوں کو ملنی چاہیے۔ جو صاف اور شفاف کینڈیڈیٹ ہے ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور جو ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہے تو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن نے تو جو فیصلہ تھا اس کو بحال کر دیا اور سمبل لے لیا۔ اب یہ تو سپریم کورٹ کے ساتھ جائیں گے، لیکن سپریم کورٹ میں بھی عجیب قسم کے آج کل کے جو حالات بنے ہوئے، جو مسنگ پرسن پہ جو چیف جسٹس کا ریمارکس آیا، قاضی اعظم صاحب کے بارے میں بھی یہ چیف جسٹس کا سوال ہے کہ اگر اس وقت قاضی اعظم بھی موقع پہ موجود ہوتا نا تو وہ بھی نااہل ہو جاتا، یا ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہو جاتی۔ اب اس پہ بات کرنا فضول ہے، پتہ نہیں کیا اس کا صورتحال کیا ہوگا، لیکن اس سے یہی بات اخذ ہو سکتی ہے کہ کیا وہ کرپشن کر لیتا، کیا وہ کوٹھی بنا لیتا، کیا باہر جزیروں میں ان کے جزیرے ہوتے، یا کیا باہر ان کا بیرونی سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ ہوتے تو اس وجہ سے وہ نااہل ہوتا، یا دوسری صورت میں کہ جو آج کل آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کی جا رہی ہے، جو طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، تو اسی بحاف پہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو بھی نااہل کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ان کو یہ دوسرا پہلو ہے کہ آج کل طرح طرح کے الزامات لگا رہے اور آج طرح طرح کے الزامات لوگوں پہ ڈالے جا رہے۔ سامعین کرام، دوسری طرف میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی لاگ میں کہا تھا کہ بڑے اداروں کے بڑے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے۔ یہ کل کی بات تھی کہ یہ ملے، ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کی، اور آج یہ فیصلہ آ گیا۔ کیا اس کا بھی کوئی حقیقت ہے؟ اس کڑی کے ساتھ ان کی بھی کوئی کڑی جڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ آئی بی کا آئی جی، اور جس طرح الیکشن کمیشن کا سکندر سلطان صاحب، اور پھر وزارت داخلہ کا سیکرٹری، جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کرتے اور ملتے ہیں تو کیا اس فیصلے کے پس منظر میں ان کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے اور وقت میں بتانا ہے۔ لیکن الیکشن ہونے اور الیکشن وقت پہ ہونے، اگر الیکشن نہیں ہو پایا، کیونکہ سپریم کورٹ نے کلیئر سینٹنس لیے کہ الیکشن تو ہونا ہے صورت پہ، اگر پھر بھی الیکشن کمیشن نے الیکشن کے لیے کوئی ایسی رول ڈالی یا ایسی کوئی بات کی، تو ان کے بہاف پہ کچھ تجزیہ نگار اور کچھ گرم گوشی یہی کرنی جا رہی ہے کہ 5 استعفے آ سکتے ہیں، اس میں 4 صوبوں کے الیکشن کمیشن کے اور 1 وفاق کے الیکشن کمیشن سکندر سلطان صاحب اپنی استعفے کو قربانی دیں گے، لیکن الیکشن تب رک جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف بار بار نون لیگ والوں کا بھی یہی وتیرہ ہے کہ الیکشن کسی طریقے سے لیٹ ہو جائے۔ نواز شریف صاحب کا بھی بار بار یہ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان تو سب سے آگے کہ الیکشن نہ ہو، الیکشن لیٹ ہو جائے، اگر الیکشن میں میرا کوئی بندہ شہید ہو گیا یا کوئی بندہ زخمی ہو گیا تو الیکشن کمیشن اس کا ذمہ وار ہوگا۔ جبکہ لاسٹ ٹائم پہ ان کے ایک قافلے پہ حملہ بھی ہوا ہے اور اس پہ بھی ان کی بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آئی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان پہ ادھر ادھر بھی ہاتھ مار رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی پارٹی کو، کسی بندے کو، کسی مضبوط حلقے کے کینڈیڈیٹ کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور الیکشن میں
ان کے بیاب پہ ہم اتر جائیں. جس طرح اس نے شاہد آکان عباسی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ہے, جس طرح سردار مہتاب صاحب کے ساتھ اس نے رابطہ کیا, اور اس طرح بہت سے حلقوں کے ساتھ, جبکہ اس کا رابطہ ہونے جا رہا ہے. زرداری صاحب اور مولانا پل الرحمان صاحب ایک پیج پہ, جبکہ بلاول صاحب نے کراچی میں ایک بڑا سنگ میل عبور کیا, اور مولانا پل الرحمان صاحب کا جو صدر تھا کراچی کا, اس کو اپنے پارٹی میں ضم کر دیا اور اس کو اپنے پارٹی میں کھینچ لیا. سب لوگ کھینچا تانی پہ لگے ہوئے اور اپنی کینڈیڈیٹ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے, لیکن جو ہوا سو ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی